ویلکم بیک. حمزہ شہباز لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آئیے آپ کو وہیں لے چلتے ہیں. سرجری ہوئی تھی برطانیہ میں, تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی تھی. کمپلیکیشنز ہو گئی تھیں اور بڑی زیادہ جو ہے طبیعت ان کی خراب ہو گئی تھی. تو میں حکمرانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ صحت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت دے. لیکن جس بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, نہ فیملی کو آگاہ کیا جا رہا ہے, نہ جماعت کو آگاہ کیا جا رہا ہے, نہ جو ہے وہ رپورٹس کے اوپر جو ہے وہ کچھ مستند بات کی جا رہی ہے, اور ایج فیکٹر بھی ہے, ان کو ملٹیپل ڈیزیزز بھی ہیں, اور اوپر سے ہارٹ کی تکلیف ہے. تو میں پاکستانی قوم کی اور اپنی جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے ان بے حس حکمرانوں کو کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں, اللہ سے ڈریں, اور جو ایک ان کا استحقاق ہے, بیماری ہے, اور اپنا جو ہے ان کا علاج ہونا چاہیے. اور قوم کو اور جماعت کو اعتماد لینا چاہیے کہ اس وقت ان کی ایگزیکٹ میڈیکل کنڈیشن کیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے تو ذمہ دار جو ہے حکمران ہوں گے اور عمران نیازی صاحب ہوں گے. میں آپ کو آج اس لیے دعوت دی ہے کہ آپ سب نے ٹی وی چینلز پر, اسکرینوں پر دیکھا ہوگا کہ بہت بات ہوتی تھی ساؤتھ پنجاب صوبہ کی. وہ جو ساؤتھ پنجاب صوبہ محاذ والے تھے, انہوں نے شرط عائد کر رکھی تھی کہ جب تک ہمارے ساتھ آپ تحریری معاہدہ نہیں کریں گے تو ہم بات آگے نہیں بڑھے گی. اور عمران نیازی صاحب نے مسکراتے ہوئے ان کے اپنا جو ہے نا وہ اپنی جماعت میں شامل بھی کیا, اور بڑی دھواں دار تقریریں کیا کرتے تھے. نیازی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صوبہ بنائیں گے. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے ایک آئینی امینڈمنٹ جو ہے ہاؤس میں پیش کر دی ہے, اور غیر مشروط ہم نے اپنی سپورٹ کو آفر کیا ہے کہ آئیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنائیں گے, آئیں اس وعدے کو ہم وفا کرتے ہیں, اور ہماری کوئی شرط نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ بہاولپور صوبے کی بھی ایک تاریخ ہے. بہاولپور میں یہاں صوبہ ہوا کرتا تھا اور وہاں پر ایک تحریک بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہی صائب رائے ہوگی کہ وہاں بھی عوامی ریفرینڈم کرا لیں اور عوام کی رائے لیں جو جینوئن رائے ہو, اور اگر وہاں بھی صوبہ بنانا ہے تو ہم نے اپنے بل میں اس بات کا خاطر خواہ ذکر کیا ہے. اب آپ آئیے پنجاب پر. میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہا ہے کہ جب ہم پنجاب حکومت چھوڑ کے گئے تھے 650 ارب روپیہ ترقیاتی بجٹ تھا. کتنا تھا؟ 650 ارب روپیہ. ان لوگوں نے جو پی ٹی آئی کی جو مانگے تانگے کی حکومت ہے جعلی مینڈیٹ والی, انہوں نے اس میں 450 ارب کا کٹ لگایا. اور گزارش کرتا چلوں 16% تھا بہاولپور کا اپنا ساؤتھ پنجاب کا بجٹ, جو ہم 36% ہم نے اس کو لے کے گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ 16 سے 36% کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 228 ارب روپیہ جو ہے ہم نے ساؤتھ پنجاب کا بجٹ رکھا. آج پورے پنجاب کا جو 12 کروڑ کا صوبہ ہے اس کا کل بجٹ پی ٹی آئی نے 235 ارب روپیہ رکھا ہے. ہم نے صرف اس وقت ساؤتھ پنجاب کا جو بجٹ تھا وہ 228 ارب تک ہم لے گئے تھے. تو یہاں پر کیا ڈیولپمنٹ ہونی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ دو جو مین آرٹریز ہیں
दो जो मेन आर्टरीज हैं, 230 किलोमीटर की जो अब्दुल हकीम मोटरवे है, वो मंसूबा मुकम्मल हो गया है, बिल्कुल तैयारी पर है। एक तो 148 अरब रुपए का मंसूबा है, जो कि अपना जो है वो शानदार मंसूबा है, सीपेक का वो हिस्सा है, उसको अभी तक इन्होंने अपना जो है ना वो खोलना गवारा नहीं किया कि साउथ पंजाब के अवाम को जो है वो उससे अपना जो है ना वो बेनिफिट ले सकें। फिर ये अपना जो है वो मुल्तान और सक्कर जो मोटरवे है 393 किलोमीटर, वो तकरीबन 90% वो मंसूबा मुकम्मल हो गया है, उस पर भी अपना जो है वो कोई काम नहीं हो रहा है। और अभी हालिया हमारे यहाँ पर पंजाब के सीनियर मिनिस्टर ने फरमाया था कि ये ऑरेंज लाइन जो है वो सफ़ेद हाथी, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई थी कि ऑरेंज लाइन जो है वो लाहौर वालों के लिए तोहफा है। और इसके साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है, नियाजी साहब यहीं पर सामने नजर आती यहाँ से मेट्रो बस, उसको जंगला बस कहा करते थे, और 5 साल बाद उनको पेशावर में मेट्रो बस बनाना याद आ गई। ये अपना जो है ना एक पाकिस्तानी के नाते मुझे तकलीफ होती है कि 100 अरब रुपया तक उसका तखमीना चला गया, अभी तक खंडर नजर आते हैं। और मैं चैनल्स पर देख रहा था कि सितम ज़रीफ़ी ये कि लोग उसके जंगले का सरिया उठाकर चोरी कर कर मार्केट में बेच रहे हैं, और उस 100 अरब की मेट्रो बस जो आज अभी खंडर है पेशावर की, हमने अल्लाह के फजल करम से 3 मेट्रो बस लाहौर की, पिंडी की, मुल्तान की 100 अरब में मुकम्मल की। और न्यायी साहब कहते हैं कि ये 70 अरब का मंसूबा है, सफ़ेद हाथी है। आप ही की काबीना की रिपोर्ट ये कहती है न्यायी साहब कि ये मंसूबा 30 अरब में मुकम्मल हुआ है। तो मैं ये बारहा गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आपकी मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है, आप इस पर सियासत ना करें। शहबाज शरीफ ने पहले दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, आइए इक़्तिसादी चीज़ों के लिए, मुआशियात के लिए, इकॉनमी को बहाल करने के लिए हम आपके साथ गैर मशरूत ताउन करते हैं। पूरी कौम ने ये बात सुनी, लेकिन जवाब में गालियां, डाकू, चोर, जेलें, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं आज पाकिस्तानी कौम को पूछना चाहता हूं कि क्या 5 महीने गुजर जाने के बाद, तीसरा बजट पेश कर देने के बाद, गालियां देने से 5 महीने में मईशत संभल गई है? क्या न्यायी साहब आपके जेलों की गीदड़ भपकियों से क्या अपना जो है वो डॉलर जो है वो बहुत कम हो गया, या 71 साल तारीख में सबसे ज्यादा जो है वो डॉलर की कीमत बढ़ गई है? 35% रुपए की अपना कदर में कमी हुई है, जो पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है। और उसके साथ मूडीज कहता है, ये मैं नहीं कहता, इस मिनी बजट पे कि ग्रोथ रेट हमेशा जो है वो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं जब डॉलर की कदर जो है वो कम होती है, लेकिन उसमें कोई खातिर खा जो है वो बेहतरी नहीं आई। 2.4 खरब आपने अपना स्टेट बैंक से आपने कर्जा ले लिया है, और मूडीज ने यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में जो है ये और ज्यादा जो है वो आपकी मुआशी मुश्किलात बढ़ेंगी, और IMF की कड़ी से कड़ी शराइत आपको माननी पड़ेंगी। आज अपना जो है वो BCI जो अपना बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, जो आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स है ओवरसीज का, उसने कहा है कि अपना 26% जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो इस अपना महीनों में कम हुआ है। 26% मांगे तांगे के डॉलरों से आप अपना जो है रोज मईशत का अपना जो है ना वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और पहली मर्तबा 2 दिन पहले अपना न्याजी साहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि मुआशी हालात बेहतर नहीं है। शुक्र है कि 5 महीने कमर तोड़ महंगाई के बाद, रेडी वालों को, दुकानदारों का रोजगार छीनने के बाद,
قومی اسمبلی کے ایوان گالیوں کے گونجنے کے بعد، پنجاب اسمبلی کے ایوانوں میں گالیاں گونجنے کے بعد، آپ کے وزیروں کے منہ سے غلیظ گفتگو نکلنے کے بعد 5 مہینے بعد نیازی صاحب آپ کو ہوش آئی ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے. آپ ہی نے گالیوں سے قائد حزب اختلاف کی توازو کی تھی اور گرفتار کر لی آپ نے، جہاں پر آج تک جو ہے ایک پائی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. تو اگر پاکستان کی پرواہ نہیں ہے تو کرتے جائیں یہ کام، ورنہ خدارا ہوش کے ناخن لیں. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں جو پبلک سروس کمیشن کا جو کوٹا ہے وہ ہم 8% سے 28% دے گئے، جو جاب کا کوٹا ہے. میں خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کی عوام سے مخاطب ہوں، ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس حکومت نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. میں آپ سے کتابی باتیں نہیں کروں گا کہ آج میں آپ کو کچھ کہوں کل آپ خود کہیں کہ جی وہ حمزہ شہباز نے بات کی تھی، وہ تو صوبہ منصوبہ ایگزسٹ نہیں کرتا. میں اپنا جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گا. حاصل پور بہاولپور اپنا روڈ، شاندار روڈ، 6 ارب کی ہم نے ساؤتھ پنجاب والوں کو تحفہ دیا. سپیڈ آف بسز دی ہم نے، میٹرو بس ملتان میں خدا کے فضل و کرم سے دی. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈیرہ غازی خان میں ہم نے 1 ارب سے کیرٹ کالج کی بنیاد رکھی، لیکن آج وہ منصوبہ جو ہے وہ زیر التوا چلا گیا ہے. وہاں پہ جو DHU ہاسپٹل ہے ہم نے ایئر فورس کے ساتھ مل کر ایک کامیاب تجربہ کیا اور آج وہ اپنا جو ہے وہ بہت کامیابی سے وہ لوگوں کا علاج کر رہا ہے وہاں پر خدا کے فضل و کرم سے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جائیں ذرا ادھر رحیم یار خان جائیں، وہاں دیکھیں جا کے جو خواجہ فرید IT یونیورسٹی ہے اس کا کیمپس دیکھیں، وہاں اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کریں، وہاں پہ اپنا جو ہے وہ پروفیسر سے ملیں تو آپ کو اپنے وعدے کی یاد ستائے گی کہ ہاں میں نے بھی کوئی وعدہ کیا تھا. اور نیازی صاحب ایک اور بات، جب آپ کنٹینر پر چڑھ کر قوم سے سبز باغ کے وعدے کر رہے تھے، اس وقت سیلاب آیا تھا پاکستان میں، 2 کروڑ لوگ ڈوب گئے تھے سیلاب میں، اور آپ کے جو وزیر اعظم تھے اس وقت خیبر پختونخوا کے پشاور میں بھی ہلاکتیں ہوئی تھیں، وہ کنٹینر پر ڈانس کر رہے تھے. یہ میں نے نہیں دکھایا، میڈیا نے دکھایا ہے. اور شہباز شریف ادھر بیٹھ گیا تھا، جا کے ڈیرے لگا لیے تھے. ہم نے ان کی فصلوں کی بحالی کا معاوضہ بھی دیا، ان کے جانوروں کا چارہ بھی دیا، ان کی گھر کی چھتیں بھی ہم نے بنائی، اور شہباز شریف تب تک واپس نہیں لوٹا تھا جب تک ان کی بحالی نہیں ہو گئی تھی. تو یہ افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں قوم کے سامنے ہیں. ایک جھوٹ بولوں گا 10 جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو سچ سننے کا حوصلہ پیدا کریں. نیازی صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب میں ہمیں گالیاں ملتی ہیں، اس سے 22 کروڑ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. گالیوں سے، الزام تراشیوں سے، جھوٹی الزام تراشیوں سے 22 کروڑ لوگوں کے بچوں کا روزگار نہیں ملے گا. پاکستان پر رحم کریں. ہم نے خدا کے فضل و کرم سے DG خان میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی. ملتان میں ڈرگ ٹیسٹنگ لیب خدا کے فضل و کرم سے آج فنکشنل ہے. ہم نے وہاں پر وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بنایا خدا کے فضل و کرم سے. لیا میں، راجن پور میں، مظفر گڑھ میں اپنا جو ہے وہ DHQ ہاسپٹل میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہیپاٹائٹس کلینکس بنائے. وہاں پر CT اسکین مشینیں وہاں پر آج اویلیبل ہیں. اور بزدار صاحب جو آپ کے انضمام پلس ہیں ان سے پوچھیں کہ 5 مہینوں میں 2 IGوں کو، میں کسی DSP کی بات نہیں کر رہا، 2 IGوں کو چپڑاسی کی طرح انہوں نے فارغ کیا اور پھر سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ ہے نیا پاکستان. ادھر سواتی صاحب کا ہوا وہ معاملہ تو IG کو واٹس ایپ پہ چینج کر دیا. یہ ہے نیا پاکستان. وہ دورانی صاحب کی دعائیاں دیتے تھے کہ پتہ نہیں خیبر پختونخوا میں کیسی پولیس آ گئی ہے، انہوں نے بھی نو کانفرنس کر کر استعفیٰ دے کے وہ اپنے گھر چلے گئے. یہ ہے نیا پاکستان. اور میں آج پاکستانی قوم کو یہ بتاؤں گا، نیازی صاحب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، جائیں اس
اپنا خلیل کے گھر جائیں جہاں پر قیامت صغریٰ ٹوٹی ہے, جائیں اس بچے کو جا کے دیکھیں جس کے ٹانگ میں آج بھی گولی کا زخم ہے, اس منیبہ کی آنکھ میں جھانکیں جس کو ماں باپ کو اتنی بے دردی سے پولیس والوں نے گولیوں سے بھون ڈالا, اس کی آنکھوں میں بے بسی یتیمی کا رنج و غم محسوس کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آج اگر اسی دن جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو اس پوری قوم نے جو وہ دل خراش واقعہ دیکھا ہے ان کے زخموں پہ بھی مرہم رکھی جاتی اور آج آپ کی بھی عزت ہوتی. کل اپنا جو ہے وہ میں نے پڑھا کہ بزدار صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہو رہی ہے. بزدار صاحب, میں کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کروں گا, لیکن اللہ سے ڈریں. جس دن آپ ان بچوں کے پاس پھول لے کے گئے جن کے گھر قیامت ٹوٹی, جن کے ماں باپ کو ان کے سامنے گولیوں سے بھون ڈالا گیا, اور آپ پھول لے کے گئے اور آج آپ اپنا جو ہے آپ سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اپنا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں, اللہ کو یاد رکھیں, اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. تو میں آج بھی کہوں گا کہ فی الفور جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, ورنہ یہ قوم جو ہے نہ اس کی تسلی ہوگی, نہ ان یتیم بچوں کی اپنا جو ہے وہ دکھ میں کمی واقع ہوگی, اور سچ سامنے آنا چاہیے. سچ کی خاطر میں لڑوں گا اور مجھے آخری حد تک جانا پڑے میں جاؤں گا, لیکن ان بچوں کو انصاف نائی صاحب ملنا چاہیے. میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اس طرح. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے خدا کے فضل و کرم سے دانش اسکول بنائے, رحیم یار خان میں, حاصل پور میں, مظفر گڑھ میں, ایچسن کالج کے اسٹینڈرڈ کے وہ اسکول ہیں جہاں پر اپنا جو ہے نا وہ لوگ بچے پڑھتے ہیں جو عام تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے, اور یہاں پر ایجوکیشن کی بات کرتے تھے. 13% صرف اپنا اس بجٹ میں ایجوکیشن کا حصہ ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نئے پاکستان والے جو ہیں کس طرح سے اپنا جو ہے نا وہ ایک ایک کر اپنے جھوٹ کو عوام کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں. اور میں نے آج ساؤتھ پنجاب کی بات کی ہے, میں نے آج بہاولپور کی بات کی ہے. مجھے نہیں شوق کہ وہاں پر اپنا جو ہے کوئی ہم حکومت کا ہمیں شوق ہے تو ہم یہ آج بات کر رہے ہیں. ہم تو آپ کو اپنا وعدہ یاد دلا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چلیں آپ کریڈٹ لیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. وہ لوگ بھی تو آپ کے وعدے تک رہے ہیں کہ کب وہ وعدہ وفا ہوگا. تو آئیے آغاز کریں. میں بہاولپور کی عوام کو ضامن بنا کر کہتا ہوں کہ ہم نے آج کے دن اس بات کا عہدہ کیا کہ ہم غیر مشروط جو ہے وہ ہم سپورٹ کریں گے اس بات کی. آئیے, ہاں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. میں ایک یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا جو ہے نا وہ الزام تراشیوں میں بہت آگے نکل چکے ہیں. ہم یہ بھی بھول چکے ہیں کہ کون سے منصوبے جو ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کے ہیں اور کون سے منصوبے جو ہیں وہ آپ سے پہلی گورنمنٹ کے ہیں. اور یہ ایک بڑا المناک واقعہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ایک جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں, ہم نے بازوؤں پہ کالی پٹی باندھ کر حلف اٹھایا کہ جمہوریت کی گاڑی کو چلنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ 26 ممالک سے ہم نے جو فورن ایسٹس کا معاہدہ کیا ہے وہ ہمارا کارنامہ ہے. میں پاکستانی قوم کو بچانا چاہتا ہوں کہ یہ معاہدہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا. نیائی صاحب حوصلہ پیدا کریں, کوئی سپورٹس مین اسپرٹ, آپ تو کرکٹر رہے ہیں, کوئی حوصلہ پیدا کریں قوم سے سچ بولنے کا. ابھی کل پرسوں کا جی ٹورزم ویزا پالیسی کو ہم نے نرم کر دیا. میں پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں یہ بھی ٹورزم ویزا پالیسی مسلم لیگ نے اپنے دور میں کیا. احسن اقبال کی پریس کانفرنس اٹھا کر آپ دیکھ لیں. پھر کہا گیا کہ یہ سوزوکی کے چیئرمین آئے ہیں, $450 ملین کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں, 15 دسمبر 2016 کو اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی میں
سزوکی نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا جو ہے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے, اس کو بھی نیائی صاحب اپنے کھاتے ڈال رہے ہیں. اور پھر یہ اپنا جو ہے نا وہ یہ OECD ہے جو میں نے آپ کو 26 ممالک کا کہا, سوئس بینک کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو بھی موصوف کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا. ابھی اٹھا کے دیکھ لیں اسحاق ڈار صاحب کی نیشنل اسمبلی میں پریس کانفرنس, انہوں نے کہا کہ یہ جو TT کے نام سے جو ہم معاہدہ سائن کرنے جا رہے ہیں وہ میں مئی میں جا کے سوئٹزرلینڈ میں کروں گا. یعنی میں نہیں کہتا کہ آپ چوروں ڈاکوؤں کی مثال دے کر اپوزیشن سے اپنا انتقام ضرور سیٹل کریں. آپ شہباز شریف کو بلائیں آشیانہ میں, صاف پانی میں, اور گرفتار آشیانہ میں کر لیں, اور پھر 6 مہینے بعد بھی کچھ نہ نکلے. آپ نواز شریف کو جیل میں ڈال لیں نیازی صاحب, اور اپنا جو ہے وہ جج کو لکھنا پڑے کہ نواز شریف کے خلاف 1 پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, لیکن خدا را قوم سے جھوٹ تو نہ بولیں. آپ نے جھوٹ بول کر معیشت کو اس دہانے پہ لے آیا کہ آج انویسٹر بھی, انڈسٹریلسٹ بھی, آپ کا کسان جس کو آپ سبسڈی آپ نے اس کے منہ سے چھین لی, آج کسان ہر روز یہاں پہ آ کے دھرنا دیتا ہے, آپ نے رزق چھین لیا. لیکن خدا را جھوٹ بولنا بند کر دے اس قوم کے ساتھ. آپ نے شہباز شریف پر 3 ایلیگیشن لگائے. میں پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ جی اس نے کرپشن کی ہے, مجھے کہا گیا کہ پاناما کا کیس واپس لے لوں تو مجھے 10 ارب کی اپنا جو ہے نا وہ میں آپ کو دوں گا. آج بھی ریکارڈ پہ ہے کہ عدالت ہم چلے گئے, شہباز شریف صاحب آج تک نیائی صاحب ڈیٹے لیتے رہے ہیں, ایک ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا. تو بات صرف اتنی ہے کہ میں پاکستانی قوم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ایک تعمیری اپوزیشن کریں گے. ہم حکومت گرانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, کیونکہ آپ کے جھوٹ کا وزن اتنا بڑا ہے دن رات نیائی صاحب کے, اس جھوٹ کے وزن سے آپ کی حکومت خود ہی اپنا جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی. ہم آپ کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. جو وعدے کنٹینر پر چڑھ کر آپ نے عوام سے کیے, چاہے وہ $300 ارب کی واپسی کا تھا, چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کے صوبے کا تھا, ہم عوام کے ساتھ مل کر آپ کو وہ وعدے یاد کراتے رہیں گے. اور میں نے آج ساؤتھ پنجاب کی بات کر دی ہے. میں نے غیر مشروط طور پر آپ کو یہ آفر مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کر دی ہے, جو شہباز شریف نے قائد اختلاف نے اپنا نیشنل اسمبلی میں آئینی بل پیش کیا. اور انشاءاللہ میں ساؤتھ پنجاب کی عوام کے پاس بھی جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو پٹے ایک دوسرے کے گلے میں پہنا رہے تھے, مبارک دے رہے تھے, اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم تحریری معاہدہ کریں گے. آج وہ جو لوگ بڑے دھواں دار تقریریں کرتے تھے آج کنی کتراتے ہیں جب ساؤتھ پنجاب صوبے کی بات آتی ہے. لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا نیائی صاحب. میں ایک سیاسی ورکر ہوں. میں اپنا جو ہے وہ مشرف کے 10 سال بھی میں نے یہاں پر رہ کے دیکھا ہے. میں نے 10 سال ماں باپ کی جدائی کو بھی دیکھا ہے. میں نے احتساب کی جیلیں بھی دیکھی ہیں. لیکن ہم خدا کے فضل و کرم سے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. آپ کی گیدر بھبکیوں سے, آپ کے جیل کے ڈراموں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس ملک کی خدمت کی ہے. بجلی کے اندھیرے جو 71 سال میں 15,000 میگا واٹ ٹوٹل بجلی آئی نیشنل گرڈ میں, نواز شریف کی قیادت میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 5 سالوں میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اس وقت بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ جی خزانہ خالی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آج پرسوں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آج 5 مہینے بعد احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. اور جب میں سنتا ہوں کہ ہاں وہ جو اسٹیٹ بینک نے ڈالر کو اپنا جو ہے قدر میں کمی کی ہے, میں نے بھی اخبار میں خبر پڑھی ہے, میں اسٹیٹ بینک والوں سے پوچھوں گا. اس طرح تو خاندان کو گھر نہیں چلتا. آپ 22 کروڑ لوگوں کا ملک آپ چلائیں گے نیائی صاحب؟ یہ پاکستانی قوم کا کیا قصور ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ اس طرح کا مذاق کر رہے ہیں آپ قوم کے ساتھ, اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا, باہر سے میں یہ لے کے آؤں گا. اور میں پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بجلی کے اندھیرے واپس آ گئے ہیں. وہی 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیہاتوں میں, شہروں میں واپس آ گئی ہے, جو ہم نے اپنا جو ہے وہ جان جوکھوں کو ڈال کر
چائنا جیسے ملک سے اشتراک کر کے سی پیک کے ذریعے ہم نے وہ منصوبے لگائے، اور جب آپ دیامر بھاشا ڈیم کے لیے چندہ مانگتے ہیں نیازی صاحب، تو میں آپ کو یہ پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیح تو بجلی کے منصوبے تھے، لیکن 48,000 ایکڑ اراضی اپنا دیامر بھاشا ڈیم کے لیے 122 ارب کی خطی رقم سے نواز شریف نے خرید لی ہے۔ تو کس بات کا میں شکوہ کروں؟ اور آج بھی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے کہا ہے کہ میں قطعاً سیاست نہیں کرنا چاہتا اس ساہیوال انسیڈنٹ پہ، لیکن حکمرانوں کی جان میں چھوڑوں گا نہیں۔